اسم گرامی سید معین الدین حسن، والد محترم کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ والد گرامی کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی کا گزر ہوا۔ حضرت خواجہ نے بزرگ کو دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے، حضرت ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ بزرگ ایک لڑکے کی اس جوش عقیدت سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت خواجہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دیں اور آگے جانے لگے، لیکن آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی کا دامن تھام لیا۔ بزرگ نے پلٹ کر پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ یہاں حضرت خواجہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، ایک التجا ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے میرے باغ میں قیام فرما لیں، کون جانے پھر یہ نیک ساعت لوٹ کر آتی ہے یا نہیں۔ حضرت خواجہ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی انکار نہ کر سکے اور باغ کے اندر چلے گئے۔ حضرت خواجہ نے حضرت کو نہایت احترام سے بٹھایا اور پھر اجازت لے کر باغ کے ایک گوشے میں چلے گئے۔ بعد واپس آئے تو آپ کے ہاتھوں میں انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق تھے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاجزی کے ساتھ انگور کے وہ تازہ گوشے حضرت ابراہیم کندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ خادم کے پاس آپ کے تواضع کے لیے بس یہی کچھ تھا، اگر اسے قبول فرما لیں تو میں اپنی خوش قسمتی پر فخر کروں گا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نو عمری میں سعادت مندی کا وہ مظاہرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی بھی حیران تھے۔ بزرگ نے ایک بار پھر حضرت خواجہ کو محبت آمیز نظر سے دیکھا اور آپ کی دلجوئی کے لیے چند انگور اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ حضرت ابراہیم کندوزی کے اس عمل سے حضرت خواجہ کے چہرے پر خوشی کا وہ رنگ ابھر آیا جو کسی عظیم نعمت کے حاصل ہونے پر نمایاں ہوتا ہے۔ بزرگ نے آپ کی اس کیفیت کا بھی جائزہ لیا، پھر فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ حضرت خواجہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم کندوزی نے بڑے والہانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی۔ بزرگ کے الفاظ سن کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت، یہ جائیداد، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کندوزی باغ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی جذب کے عالم میں بول رہے تھے، آج یہاں بہار کا دور دورہ ہے، کل اسی مقام پر خزاں کی حکومت ہوگی، یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت ہے۔ تیرا یہ باغ بھی وقت کے تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا، پھر خدا تجھے ایک باغ اور عطا کرے گا، ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہوائے سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ ایک بار جو بھی چکھ لے گا، پھر وہ دنیا کے کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم کندوزی نے اپنے پیرہن کے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کندوزی کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو انگلیوں میں دبایا ہوا سوکھی روٹی کا ایک صاف ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم کندوزی نے روٹی کا ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی طرف چلے گئے۔ روٹی اس قدر خشک تھی کہ اس کا چبانا کار دشوار تھا، مگر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک عظیم بزرگ کا تحفہ عظیم سمجھ کر کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دے رہے تھے اور دوسری طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل سما جاری تھی۔ واعظ کہتے کہتے اچانک حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ مریدوں نے حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کی سکونت کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قریب رکھا ہوا اپنا عصا اٹھایا اور اس طرح زمین پر ٹیک دیا جیسے آپ کسی چیز کو دبا رہے ہوں۔ مجلس و واعظ پر گہرا سکوت طاری تھی۔ حاضرین نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت غوث اعظم کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرہ مبارک کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم اپنی عصا پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہر ذہن پریشان تھا اور ہر آنکھ حیران تھی، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ عقیدت مند لرز اٹھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر بہت دیر یہ کیفیت طاری رہی، پھر آہستہ آہستہ آپ معمول پر آ گئے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنا عصا ایک طرف رکھ دیا اور اہل مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی حالت وجد میں تھے، اس
عاشق جانباز کو روکنا بہت مشکل تھا۔ اگر میں مداخلت نہ کرتا اور ان کے جذب کی یہی کیفیت برقرار رہتی تو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں زمین بغداد ہی الٹ نہ جائے۔